حدیث نمبر 351۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت سے بھیجا، تو میں ضرورت پوری کر کے آیا تو دیکھا کہ آپ اپنی سواری پر مشرق پورب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور سجدہ رکوع سے زیادہ پست تھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث دیگر اور سندوں سے بھی جابر سے مروی ہے اور اسی پر بیشتر اہل علم کے نزدیک عمل ہے۔ ہم ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں جانتے۔ یہ لوگ آدمی کے اپنی سواری پر نفل نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، خواہ اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو یا کسی اور طرف ہو۔ حدیث نمبر 353۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شام کا کھانا حاضر ہو اور نماز کھڑی کر دی جائے تو پہلے کھا لو۔ امام ترمذی کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔ اس باب میں عائشہ بن عمر، سلامہ بن اکو اور ام سلامہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ صحابہ کرام میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ حدیث نمبر 356۔ ابو عطیہ کیلی کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ہماری نماز پڑھنے کی جگہ میں آتے اور حدیث بیان کرتے تھے، تو ایک دن نماز کا وقت ہوا تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ انہوں نے کہا تم ہی میں سے کوئی آگے بڑھ کر نماز پڑھائے، یہاں تک کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیوں نہیں آگے بڑھتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو کسی قوم کی زیارت کو جائے تو ان کی امامت نہ کریں، بلکہ ان کی امامت انہی میں سے کسی آدمی کو کرنی چاہیے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ صحابہ کرام وغیرہ میں سے ہم میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب خانہ زیارت کرنے والے سے زیادہ امامت کا حقدار ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جب اسے اجازت دے دی جائے تو اس کے نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اسحاق بن راہیہ نے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق کہا ہے، اور انہوں نے اس مسئلے میں سختی برتی ہے کہ صاحب خانہ کو کوئی اور نماز نہ پڑھائے، اگرچہ صاحب خانہ اسے اجازت دے دے۔ نیز وہ کہتے ہیں اسی طرح کا حکم مسجد کے بارے میں بھی ہے کہ جب وہ ان کی زیارت کے لیے آیا ہو، انہی میں سے کسی آدمی کو ان کی نماز پڑھانی چاہیے۔ حدیث نمبر 361۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے، آپ کو خراش آ گئی تو آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ ہم نے بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر آپ نے ہماری طرف پلٹ کر فرمایا، امام ہوتا ہی اس لیے ہے یا امام بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تم بھی ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ امام ترمذی کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔ اس باب میں عائشہ، ابو ہریرہ، جابر، ابن عمر اور معاویہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ بعض صحابہ کرام جن میں جابر بن عبداللہ، اسید بن حضیر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ ہیں، اسی حدیث کی طرف گئے ہیں۔ اور یہی قول احمد اور اسحاق بن راہیہ کا بھی ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ جب امام بیٹھ کر پڑھے تو مقتدی کھڑے ہو کر ہی پڑھیں۔ اگر انہوں نے بیٹھ کر پڑھی تو یہ نماز انہیں کافی نہ ہوگی۔ یہ سفیان ثوری، مالک بن انس، ابن مبارک اور شافعی کا قول ہے۔
حدیث نمبر 363۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی اور آپ ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 365۔ زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ ہمیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ جب 2 رکعتیں پڑھ چکے تو تشہد میں بغیر پڑھے کھڑے ہو گئے، تو جو لوگ ان کے پیچھے تھے انہوں نے سبحان اللہ کہا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ پھر جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھیرا اور سہو کے 2 سجدے کیے اور سلام پھیرا اور کہا ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔